السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ناظرین، میں ہوں دلشاد احمد مظاہری اور آپ دیکھ رہے ہیں اسلامک نیوز انڈیا یوٹیوب چینل۔ سنو سنو چندہ مدارس اور رمضان المبارک۔ مفتی ناصر الدین مظاہری۔ ملک کے طول و عرض میں ہی نہیں، روئے زمین کے ایسے ایسے علاقوں میں مدارس کے اہلکار اور کارکنان پہنچنے والے ہیں جہاں شاید ابن بطوطہ بھی نہ پہنچا ہو، حتیٰ کہ حضرت مفتی محمد تقی عثمانی بھی نہ پہنچے ہو۔ اس لیے میری اس گفتگو کا مخاطب دونوں ہیں، مدارس والے بھی اور چندہ دینے والے بھی۔ سب سے پہلی بات تو یہ ہے کہ چندے کو دھندا بالکل نہ بنایا جائے، جتنی ضرورت ہو اتنا ہی چندہ کیا جائے۔ خام خواہ کے اہداف اور پروجیکٹ بنا کر یہ غیر ضروری تعمیرات کے ذریعے ہرگز اپنا شوق نہ پورا کرے۔ یہ چندے کی رقم ہے، یہ قوم کی امانت ہے۔ جہاں ضرورت نہیں ہے وہاں اس امانت کو خرچ کر کے آپ امین نہیں رہ سکتے ہیں۔ ایک ایک پائے کا حساب دینا ہوگا۔ فضولیات میں بے تحاشا یہ امانتیں برباد ہو رہی ہے۔ طبق پر طبق، فلک پر فلک تعمیر کر کے آپ اپنوں کے ہی نشانے پر نہیں آئیں گے، بلکہ اپنے اور دین کے دشمنوں کی نظر میں بھی خار مغیلہ بن کر چھپیں گے۔ اسی طرح آپ کا مدرسہ کسی معیار کا ہے اور چندہ کسی معیار کا کر رہے ہیں، یہ بھی سوچنے کی بات ہے۔ بہت سے مجددین کے مدرسوں میں طلبہ ہی نہیں ہوتے اور چندے کے لیے 10 گھنٹے کی فلائٹ پکڑتے ہیں۔ شکل ایسی نورانی کے سادہ مزاج دیندار شخص اس خضر صورت پر کلمہ پڑھنا شروع کر دے، لیکن اندرونی حالات اتنے خراب کہ الامان والحفیظ۔ خدا را خود پر رحم نہ کرے تو امت پر تو رحم کرے۔ امت ابھی بھی بہت دیتی ہے، بڑے چھوٹے تمام مدارس امت کے ذریعے ہی پرورش پا رہے ہیں، لیکن مسئلہ یہ ہے کہ ایک ایک گاؤں میں کئی مدارس کھڑے کر دیے گئے ہیں۔ برادری کی بنیاد پر مدارس قائم ہو گئے، ہر اختلاف رائے ایک ایک نئے مدرسے کا سبب بن رہا ہے۔ ننھے مکاتب کے محتمم صاحبان شاندار کاروں سے گھوم رہے ہیں، بار بار کاریں بدلی جا رہی ہے۔ مہمان خانے صاف و شفاف، خوبصورت ٹائل سب کے سجائے مثل 5 اسٹار ہوٹل، اور طلبہ کی رہائش گاہیں بالکل طویلہ۔ درسگاہوں میں صفائی ندارت، مطبخ میں بدبو، بیت الخلاؤں میں بدبو، اور محتمم صاحبان کے بے داغ کلپ والے لباس۔ طلبہ کا کھانا نہایت غیر معیاری اور محتمم صاحبان کا ناشتہ شانہ، کچی روٹیاں، کچے چاول، سستا گوشت، طلبہ کے لیے اور ذمہ داران کے لیے مرغ و مسلم۔ سوچے کیا یہی انصاف ہے؟ سیدنا عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ عید کے دن غریب بچوں کا خیال کر کے رو پڑے اور کھانا نہیں کھایا، اور ہماری حالت اتنی پختہ ہو چکی ہے کہ طالب علموں کا درد ہمیں محسوس ہی نہیں ہوتا۔ بعض مدارس میں جانا ہوا، دال اتنی پتلی کہ برتن کی زمین دکھائی دے رہی تھی، چاول میں بے شمار کالے گن نظر آ رہے تھے، روٹیاں بھی یا تو کچی یا جلی ہوئی تھی، اور خرچ سالانہ بتایا گیا کہ 40 لاکھ روپے ہیں۔ میں نے کہا یہ کھانا تو 10 روپے خوراک بھی نہیں ہو سکتی ہے، اتنے پیسے کہاں خرچ ہو رہے ہیں؟ بہت سے مدارس کے اہداف دیکھے تو ہنسی آتی ہے، یعنی جن گاؤں میں ضرورت کی کوئی چیز نہیں مل سکتی، بچے نہیں جا سکتے، مہمان نہیں پہنچ سکتے، وہاں اتنی بڑی تعمیرات موجود ہے کہ سوائے افسوس کے کوئی چارہ نہیں ہے۔ چندہ زیادہ حاصل کر لینا کمال نہیں ہے، چندے کو صحیح جگہ لگانا کمال ہے۔ یہ وہ نگری ہے جہاں اچھوں کے تقدس اور تقوی کے جنازے نکلتے میں نے دیکھے ہیں۔ مدرسے کا مال وقت ہے، پوری قوم کو آپ جواب دیں۔ کل قیامت میں ہر چندہ دینے والا آپ کا دامن گھسیٹ سکتا ہے، اس لیے ضرورت سے زیادہ نہ لے، جہاں ضرورت زیادہ ہو وہاں چندے کے لیے نہ جائے۔ فقہ کا ایک اصول ہے کہ زکوٰۃ صدقات کا مستحق پہلے وہی کا علاقہ ہے، اس لیے پہلے اپنے علاقے کی طرف توجہ دینے دے۔ آن لائن چندے میں اب ٹھگی بہت ہو رہی ہے، ہرگز اپنے اکاؤنٹ کا OTP نہ بتائے، نئے زمانے میں نئے فراڈ چل رہے ہیں، اس لیے ہوشیار رہے۔ جھوٹ بول کر چندہ حاصل کرنا آسان ہے، لیکن آپ نہ یہاں ہضم کر سکیں گے نہ وہاں ہضم ہو سکے گا۔ قوم کی سادگی کا فائدہ مت اٹھائیے، اپنے وقار کا پاس و لحاظ رکھے۔ چندہ دینے والے حضرات تعلقات کی بنیاد پر چندہ نہ دے، خوب تحقیق کر لے، یقین کامل کے بعد ہی چندہ دے۔ بہت سے شاطر افراد اپنی پرکشش نورانی شکل سے خوب دھوکہ دیتے ہیں،
ایسے دھوکے بازوں سے بچیے۔ تحقیق کا جو بھی ذریعہ آپ اختیار کرے، آپ کا حق بھی ہے، فرض بھی ہے، قرض بھی ہے۔ 9 فروری سن 2024۔ ناظرین، یہ تھی حضرت مفتی ناصر الدین مظاہری کی تحریر جو کہ ابھی آپ نے سنی ہے۔ اس تحریر میں حضرت مفتی ناصر الدین مظاہری نے اچھی بات کہی ہے۔ اللہ رب العزت حضرت کو جزائے خیر عطا فرمائے۔ آپ حضرات اس تحریر کے متعلق کیا رائے رکھتے ہیں؟ کامنٹ کر کے ہمیں ضرور بتائیں۔ لائک کریں اور شیئر کریں۔ مختصر سے وقت میں بڑی خبریں پانے کے لیے آپ ہمارے چینل اسلامک نیوز انڈیا کو ضرور سبسکرائب کریں۔ جزاکم اللہ، والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔